ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں آج کل المیہ ہے، میں چونکہ خود وکیل ہوں، وکالت چھوڑیے، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس فیملی میٹر، فیملی کے کیس ہیں، طلاق ہے، خلع ہے، تنسیخ ہے، فسخ نکاح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ تو کفار میں تھی، یہ تو غیر مسلموں میں تھی، جب چاہے نکاح کر لے، جب چاہے فارغ کر دے، جب چاہے اکٹھے رہنا شروع کر دے بغیر نکاح کے، اور جب چاہے جنبی بن جائے، یہ تو اس میں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تعلیمات دی ہیں ہمیں کہ ہمارے لیے دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت تو جنت ہے ہی یقینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل کہ جس نے ایک دفعہ اللہ بھی کہا ہو اس امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں سے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ جس نے کسی ایک سنت پر بھی عمل کیا ہو تو وہ سنت کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ جس نے کہ چھوٹی سی بھلائی نیکی کی ہو، اندازہ کرے اتنا بڑا عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے دیکھا گیا کہ اس کی نیکی دیکھو، فرشتوں نے، اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے نیکی دی، اللہ اس کی کوئی نیکی نہیں مات سوائے اس کے، یہ تاجر تھا اور اس کے پاس کارندے تھے، کام کرنے والے تھے، اور لوگ ادھار لیتے تھے اس سے۔ اس نے کرندوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ کوئی عذر بیان کر دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو مہلت دے دو، اس کو چھوٹ دے دو، بس یہ ایک نیکی باقی ہے۔ اللہ نے کہا جب میرے بندو کو چھوٹ دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، نرمی کرتا تھا، پیار محبت کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا، تو میں رب زیادہ مستحق ہوں کہ اس پر سختی نہ کروں، میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے لیے صرف اتنی نیکی تھی، ایک نیکی، کیا نیکی تھی کہ راستے سے جا رہا ہے، جیسے گلی میں ہے، ایک درخت لگا ہوا ہے راستے کے کنارے یا روڈ کے کنارے یا وہ سائڈ پر ہے، تو اس کی ٹہنیاں لٹک رہی ہے راستے پر، تو اس کے دل میں آئے ٹہنیوں پر کانٹے ہیں، کانٹے کسی کو لگ نہ جائیں، اس نے ٹہنیاں کاٹ دی تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اس کو جنت دے دی۔ اس امت کے ساتھ ایسا کرم ہے اللہ کا، ایسا خاص۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کافروں کی طرح ویران ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، اور فیملی پریشان ہو رہی ہیں، اپسیٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نام لیوا، اللہ کے حبیب کے فرما بردار، ہمارے گھر ویران پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات ہے، یہ نوبت کیوں آتی ہے، یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، یہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ جب منگنی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب گھر میں چچا، تایا، پھپھا، خالو، ان سب کے بیٹے آتے جاتے ہیں، یہ تو سارے ناجائز ہیں، یہ سارا ناکام، یہ ساری نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے منع کیا، تو ہم بغیر پردے کے یہ کرتے ہیں۔ ہماری بچی جب پڑھنے جاتی ہے تو بغیر پردے کے جاتی ہے اور مخلوط وہ کرتی ہے، اور پھر جب ہم اس کے مثلا رسم مہندی کرتے ہیں تو رسم مہندی کہاں ہے؟ سنت میں ہے؟ کوئی سنت میں نہیں۔ شریعت میں ہے؟ کوئی شریعت میں ہے۔ تو شادی سے پہلے جتنی رسومات ہیں ساری ہندوؤں کی ہیں، ساری غیروں کی ہیں، اور یقین کیجئے کہ شادی کے دن بھی ہماری کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کا ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے، اللہ اعلان ہونا چاہیے، اس میں چھوارے بٹنے چاہیے، خوشی کا موقع ہے، کچھ نہ کچھ خوشی کی اجازت دی شریعت نے۔ اور پھر گھر میں برات کیا آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے تشریف لے گئے، خود بنفس نفیس نبی کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر خود پہنچا کر ہے، یہ برات تھی۔ وہ نکاح کیا تھا؟ چند صحابہ تھے، بلکہ ایک صحابی نکاح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ نکاح کی اس وقت علامتیں تھی، مثلا کوئی پیلا کلر وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے فرمایا نکاح کیا یا فرجیہ نکاح؟ مدینہ منورہ، نبی کا صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے وفادار، تابعدار، فرما بردار، اس مدینہ منورہ میں محدود آبادی، محدود ایریا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، یعنی بے تکلف ایسے ہیں، کوئی کسی قسم کا دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نہیں، لیکن اتنی سادگی سے نکاح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیسے نکاح کیا؟ یا تو ایسے نکاح کیا بڑی عمر کے۔ آپ نے فرمایا اگر تو کاری کرتا ہے وہ تم سے کھیلتی، تم مجھ سے کھیلتے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جتنے ہوئے، آپ سے اس کی موجودگی میں نکاح ہوئے، صحابہ کرام نے نکاح کی، کیا ایسے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں؟ رخصتیاں ایسے تھی کہ ہم کر رہے ہیں، نکاح اور رخصتی کے درمیان معاملات ایسے تھے۔ آج نکاح ہوتے ہیں، اس کے بعد رخصتی میں سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے شریعت میں کہ پہلے منگنی کرو، شریعت میں کوئی منگنی نہیں، پھر نکاح الگ کرو، رخصتی الگ کرو، کوئی شریعت میں کنسا نہیں۔
شریعت میں ایک ہی چیز ہے، نکاح اور رخصتی، وہی ہے ثابت ہے۔ ہم منگنی کرتے ہیں، اس کے بعد ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے بچے کا، سارا خلاف سنت، خالف شرع، ویسے ہی حرام ہے جیسے اجنبی سے حرام ہے۔ ابھی نکاح کے بعد نکاح میں کیا کرتے ہیں، ساری رسومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی پر۔ اب دیکھیے شادی پر ظلم دیکھیے بھئی، شادی وہی ولیمہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام نے گھروں میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھروں میں کیا، بلکہ ایک روایت میں ہے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آئے، فرمایا یہ ولیمہ تھا۔ یہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، اور یہ ولیمہ بھی ہو سکتا ہے 4-5 بندوں کو بلا دیں، آپ کھانا کھلا دیں، ولیمہ ہو گیا۔ یہ کہاں ہے کہ 2.5 لاکھ کا آپ شادی ہال بک کروائیں، 5 لاکھ کا کھانا کریں، اور اس میں رسومات پر 2-3 لاکھ اور لگا دیں، اور بھائی یہ 10 لاکھ آپ نے ضائع کر دیے، مٹی میں ملا دیے، یہ کسی یتیم کو دے دیتے، غریب کو دے دیتے، کسی غریب بیوہ کو دے دیتے، کسی مسکین کو دے دیتے، یا کسی NGOs کو دے دیتے جو غریبوں کے لیے کام کرتی ہے، کوئی فلاحی تنظیم کے لیے کام کرتی ہے جو یتیموں کے لیے کام کرتی ہے، یا ملک کی بہتری کے لیے لگا دیتے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، وہ بھائی کسی کو نہ دیتے، اسی بچی کو دے دیتے جس کے نام پر کر رہے ہو۔ بچی کا کھانا تو کہیں شریعت میں نہیں، کسی صحابی سے بچی کا کھانا نہیں ہے، کھانا ایک ہی ہے ولیمے کا۔ کیا ہم کرتے ہیں بھائی ولیمے سے پہلے یہ کھانا، یہ تو شریعت میں ثابت نہیں، کسی صحابی سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں، اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، بدھ متوں کے، یہ تو ہندو کے ہیں، ہم ہندو کے ساتھ کیسے سال رہے، اسی وجہ سے وہ۔ تو ساری خرابیاں جب آپ کریں گے، ساری خرابیاں، ساری نافرمانیاں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کا گھر کیسے چلے گا، گھر آباد کیسے ہوگا؟ اب پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خرچہ کس پر کیا، یعنی جہیز پر نہیں، جہیز تو چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی، البتہ وہ اچھا تھا، کیا حق مہر، حق مہر زیادہ ہونا چاہیے بنسبت جہیز کے، حق مہر زیادہ ہونا چاہیے بنسبت ریاکاری دکھاوا شادی حال پہ، اس کو قوت دی۔ اور ہم کیا کرتے شادی حال پر خرچ کرتے، حق مہر 5,000 10,000۔ بلکہ میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان صدر دارالعلوم کراچی، میں اس سے پڑھتا تھا تو ایک صاحب آئے نکاح کرانے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا بھی حق مہر کتنا، حضرت خود نکاح نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار کوئی وہ کرتا، اصرار کرتا تو حضرت کر دیتے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھی حق مہر کیا ہے، اس نے کہا 500۔ اتنا ڈانٹا حضرت نے، اتنا ڈانٹا، مجمع میں ڈانٹا کہ شاید موت تک پھر 500 کا نام بھی نہیں لے گا۔ فرمایا بھائی یہ کہ بکری ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی مرغی کا انڈا ہے، جیتا جاگتا بندہ ہے، 18-20 سال پالا ہے، اس کی 500 حق مہر رکھنے، خوف خدا کرو۔ تو اس وقت حضرت نے یعنی 1999 کے آخر میں حضرت نے اس وقت 25,000 رکھوائے تھے، بھی کم سے کم 25,000 رکھو، اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت کا 25,000 آج کل کم از کم لاکھ پلس۔ خود سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کتنا مسکال ہے، کتنا وہ ہے، آج کے کئی لاکھ بنتے ہیں۔ تو جہیز نہیں دی، جہیز کو فوقیت نہیں دی، ولیمے شادی حال کو فوقیت دی، اس کے کھانے کو فوقیت نہیں دی، حق مہر کو دی۔ لیکن ہم اس کو الٹ کرتے ہیں، ہم سارے کام خلاف ورزی پر کرتے ہیں، منگنی شریعت میں نہیں، ہم کرتے ہیں، فضول رسومات کرتے ہیں، پھر نکاح کی رسومات فضول کرتے ہیں، پھر منہ دکھائی فضول کرتے ہیں، پھر رسمیں آنا جانا یہ سارے فضول کرتے ہیں، اس پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے المیہ، دیکھیے ولیمہ شادی حال پہ ساری برات کا استقبال لڑکیاں کرتی ہیں، نوجوان لڑکیاں جو میک اپ کر کے خوبصورت بن کے، بھائی جس کو صرف شوہر کے سامنے آنا چاہیے تھا، جس بیٹی کو باپ کے سامنے آنا چاہیے تھا صرف گھر میں، یعنی اس کیفیت میں تو صرف شوہر کے لیے اجازت ہے، میک اپ کر کے کھڑی ہونا، استقبال کرنا، یہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے، عورت کو، بیٹی کو، بہن کو۔ اور ہم مجمع کو دکھاتے ہیں، میک اپ کروا کے لڑکیاں نوجوان کھڑی کر دیتے ہیں جو استقبال کرتی ہیں مجمع کا، نوجوانوں کا اور دلہے کا۔ اور پھر المیہ دیکھیے، شادی سے یعنی نکاح سے پہلے تو ایسے ہی حرام ہے جیسے اجنبی لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں، دوسری طرف سامنے نکاح خواہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس کے گواہ بھی اجنبی بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ گواہ گھر کے ہونے چاہیے، ماما ہے، تایا ہے، چچا ہے، یا نانا ہے، دادا ہے، والد ہے، بھائی ہے، ان میں سے ہونا چاہیے۔ اجنبی نکاح خواہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اجنبی گواہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع سارا دیکھ رہا ہے اور فوٹو بنا رہے اور یہ فخر کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے پابندی لگائی پردے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا،
آپ اندازہ کیجئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ نبینا صحابی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھی ہوئی تھی، ازواج مطہرہ بیٹھی تھی، آپ نے شاید فرمایا ہٹ جاؤ، پردہ کر لو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی ہے، وہ فرماتی یا رسول اللہ، وہ تو نبینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ نبینا ہے، تم نبینی نہیں ہو۔ وہ نبینے سے پردہ ہے، میرے اللہ نے حکم دیا، میرے نبی حکم دے دو اپنی بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو اور بنات المسلمین کو کہ پردہ کرے۔ اور یہ بے پردہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے، وہ بھی گھر میں میک اپ کر کے۔ اور ہم گھر میں ہماری بہنیں میک اپ نہیں کرتی، شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی، مجمع کے لیے، لوگوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، غیروں کے لیے میک اپ کر کے کھڑی ہوتی ہیں روڈ پر، شادی حال کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ بھئی سارے کام آپ خلاف ورزی پر کر رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، گھر آباد کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سادگی سے نکاح ہو، حق مہر تگڑا ہو، کوئی جہیز وہیز خیانت نہ ہو، کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، کوئی مکاری نہ۔ آپ سامان بھی دیتے ہیں تو رکھتے ہیں، ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں۔ او بھائی ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض، یہ ساری صورت ریاکاری کے لیے ہوتی ہے۔ ریاکاری منع ہے، دکھاوا منع ہے۔ آپ سوئی بھی دے رہے ہیں بیٹی کو تو دکھا رہے ہیں، سوٹ بھی دے رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں، مشین بھی دے رہے ہیں، فریج دے رہے ہیں، اے سی دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ میرے نبی نے تو منع کیا دکھاوے سے، دکھا کر۔ آپ نے چند سادی چیزیں دی، تگڑا رکھا ہے حق مہر، اور ہم دکھاوے پر خرچ کر دیتے ہیں لاکھوں روپے۔ بلکہ ایک شادی ہوئی لاہور میں، 1 کروڑ حق مہر رکھا گیا، 1 کروڑ، 1 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی۔ جب سارے کام نبی کے سنت کی خلاف ورزی پر کریں گے تو گھر آباد کہاں ہوں گے، کہاں گھر بسیں گے، کہاں گھر جنت بنیں گے؟ پھر یہی بربادی تباہی ہوگی جو غیروں کی تھی، جو غیروں کا شیوا تھا، جب مسلمان کا ہو چکا ہے کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہی ہیں شادی حال میں۔ وہ بھائی شادی حال اس لیے بنائے ہیں اپنی بیٹیوں کی نمائش کریں؟ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں تھا۔ یہ یہودی کر سکتا تھا، عیسائی کر سکتا تھا، آپ اس سے غیر اخلاقی حرکت وہ کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں۔ مسلمان سے تو سوچنا بھی حرام تھا، مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی غیروں کے آگے کھڑی کر دے، بنا سما کر، بنا سنگھار کر کے، خوبصورت میک اپ کر کے اب کھڑی ہو جائے، اور میک اپ پر بھی 10-10 ہزار خرچ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑی کر دے۔ بھائی کس شریعت میں ہے؟ کہاں ہے شریعت میں، کہاں ہے اسلام میں؟ کیسے آپ کا گھر آباد ہوگا، کیسے گھر بچے گا بیٹی کا؟ بیٹی کی خوشیاں چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی تابعداری کرنی پڑے گی، ورنہ ساری بربادی تباہی ہے، کچھ نہیں بچے گا بیٹی کا۔ نہ زندگی میں برکت ہوگی، نہ روزی میں برکت ہوگی، نہ ان کی زندگی میں سکون ہوگا، نہ روزی وافر و فراخی رزق ملے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے کام نافرمانی کے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایک بیٹی کا کام اسی طرح کریں جیسے رواج ہے، جیسے رسم و رواج ہے ہمارا، دکھاوا، ریاکاری، مکاری، ڈھول تماشے، میک اپ ویک اپ، سارے مشغل۔ اور دوسری بیٹی کا نکاح کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، یہ گھر بدے گا، اللہ اس کی نسلوں کو آباد کرے گا۔ دیکھیں نا حضرت نے کیا کیا، جاؤ موسیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور آنے والا نبی جا رہے ہیں، جاؤ ان کا گھر بناؤ، ان کے گھر کی تعمیر کرو، ان کے گھر کو درست کرو۔ نہ کھانا پوچھا انہوں نے، نہ پانی پیچھا انہوں نے، نہ چائے پوچھی، نہ پراٹھے پوچھے۔ اللہ نہ کرے اس دور کے میں ویسے وہ کر رہا ہوں، محاورتاً کہہ رہا ہوں، کھانا پینا نہیں پوچھا، ایک سلک بھی نہیں کی۔ اللہ حکم دے رہے نبی کو جاؤ ان کے گھر کو بنا۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک آدمی تھا۔ بھائی نیک بن جائیں، ان تربیت نیکی کی کرے۔ دیکھیں سلمان بادشاہ کیا چھوڑا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا چھوڑا، ایک دینار بھی نہیں ملتا تھا اولاد کو۔ ان کی اولاد فقیر بھکاری بن کر مری ہے، جس نے اس دور کے لاکھوں ریال چھوڑے، اس دور کے، اور ان کی لاکھوں ریال تقسیم کرتے کرتے فوت ہوئے، دنیا کو تقسیم کرتے کرتے فوت ہوئے، جن نے ایک دینار چھوڑا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تربیت کر کے چھوڑا تھا، متبع سنت بنا کے چھوڑا تھا، صاحب اعمال صاحب کردار بنا کے چھوڑا تھا۔ اور دوسری طرف وہ بادشاہ ہے، ایک ہی برادری، ایک ہی خاندان ہے، چچا ہے، اور اس کے بھیک مانگتے مانگتے مر گئے۔ تو فرق تربیت کا تھا۔ آئیے تربیت کیجیے، بیٹی کی تربیت کیجیے، گھر کو بچائیے، بیٹی کے گھر کو۔ وہ مولانا وحید الدین خان انڈیا والے فوت ہو گئے ہیں، اختلاف کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے، اللہ اس کی بخشش فرمائے اور آسان فرمائے، ان کے لیے آگے کے منازل۔ اختلاف ہے ان سے، ہمارے کابر کو
بہت ساری لکھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، ہو جاتی ہیں انسان سے، اللہ ان کو معاف کر. انہیں واقعہ لکھا بمبئی کا. ایک مسلمان فیملی تھی، مسلمان بہن تھی، اس نے سنت مطابق تربیت کی، اکلوتی بیٹی. رشتہ جہاں کیا وہ بڑا خاندان تھا، جیسے مثلا ٹاٹا خاندان، کھرب پتی لوگ ہیں، وہ سارے حسین ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں. اب یہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ان کے معیار کے مطابق، ایجوکیٹڈ نہیں، ویل ایجوکیٹڈ نہیں، زیادہ مالدار بھی نہیں ان کے مطابق، زیادہ حسین بھی نہیں ان کے مطابق. تینوں عیب ہیں. جب ان گھر میں گئی جو بھی آتی، ارے بدصورت ہے، ارے یہ تو غریب ہے، ارے یہ تو وغیرہ، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اس نے چونکہ تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس بچی نے جا کر پہلے دن سے سارے گھر کی صفائی اپنی ذمہ لے لی، سارے گھر کا کھانا اپنی ذمہ لے لیا، سارے گھر کے کپڑے دھونا اپنی ذمہ لے لیا، سارے گھر کا ناشتہ کھانا اپنے ذمہ لے لیا، ساری ماسیوں کی چھٹی کروا دی. جو لوگ وہ کر رہے تھے، عیب نکال رہے تھے، ٹھیک 4 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے سر پر بیٹھنے کے قابل ہیں، آپ کو ہم نے کہاں خادمہ بنا دیا، آپ تو مخدومہ بننے کے قابل ہیں. پھر موت تک اس سے کام نہیں کروایا. 4 مہینے کی خدمت نے، 4 مہینے کی سنت پر عمل کرنے نے، گھر کے کام کاج خود کرنے میں، اور 4 مہینے تربیت کے 4 مہینے نے زندگی بھر کے لیے اس کو ملکہ بنا کر بٹھا دیا. میرا عزیزو، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ہمارا وطن بدنام ہو رہا ہے اس سے کہ کافروں کی طرح ہمارے طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. چونکہ وکالت چھوڑ کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ذوالحین کا، تو یوں سمجھیے 100 میں سے 75% سے زیادہ ایک فیملی کے میٹر ہے، فیملی مسائل ہے. یہ طلاق ہے، یہ خلع ہے، یہ تنسیخ ہے، یہ فسخ ہے، نکاح ہے، یہ جھگڑے ہیں، یہ جائیداد کے جھگڑے ہیں. وہ بھائی مسلمان کیا لڑتا ہے؟ کیا مسلمان بہن بھائی سے لڑتا ہے؟ کیا مسلمان چچا تایا پھوپھا سے لڑتا ہے؟ کیا مسلمان اپنے باپ سے لڑتا ہے، ماں سے لڑتا ہے؟ ایک فیڈرل بیرے میں رہتا تھا، 18ویں گریڈ کا گزٹڈ آفیسر میرے پاس آ گیا. اس کو گاڑی دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، گھر دیا ہوا گورنمنٹ نے، ڈرائیور دیا ہوا گورنمنٹ. مسئلہ پوچھنے آ گیا، میری ماں کو ملتی ہے، وہ یہ مجھ سے پوچھنے آیا، دالستان میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب میری ماں کو پینشن ملتی ہے، وہ پینشن میں سے ہمیں حصہ نہیں دیتی، ہمیں فتویٰ دے دو پینشن. ہمیں ویل سیٹ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، بڑے درجے کا افسر ہے، اور اس کو کوئی کمی نہیں، ماں کی اس پر بھی نظر ہے اس کی. یہ معاشرہ ہے، یہ تربیت کی ہے ہم نے. میں نے اس کو سنائی، خوب سنائی، ڈانٹا، توبہ کی اس نے، معافی، آئندہ ماں پر میں وہ نہیں کروں گا ایسا. تو خیر آئیے تربیت کیجئے. اس نکاح کو وہ رکھیں جیسے میرے نبی نے نکاح کا حکم دیا، شادی کو ایسے کریں جیسے میرے نبی نے کیا. سب سے پہلی بات ہے، تینوں رسمیں الگ الگ شریعت میں نہیں ہیں. منگنی الگ نہیں ہے، نکاح الگ نہیں ہے، رخصت شادی الگ نہیں ہے، پھر ان کے رسومات نہیں ہیں. ساری چیزیں خلاف سنت آپ کریں گے تو بچی کا گھر آباد کہاں ہوگا؟ یہ جنت کہاں بنے گی؟ اسے سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ پریشان ٹینشن فری کیسی ہوگی؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں ٹینشن فری بنے بچی، لیکن سارے کام اللہ کے رسول کی نافرمانی پر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی نافرمانی کے سارے کام کریں اور گھر میں کہیں کہ اللہ برکت دے گا، اللہ اس کا رزق پورا کرے گا، اللہ اس سے سکون دے گا، اور گھر اس کا آباد ہوگا. خیال است و محال است، ممکن ہی نہیں ہے. وہ بھی سارے کام اب فرعون والے کر رہے ہیں، مدد موسیٰ علیہ السلام والی مانگ رہے ہیں. سارے کام اب قارون والی کر رہے ہیں، سارے کام آپ حامان والے کر رہے ہیں، سارے آپ شداد والے کام کر رہے ہیں، مدد حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہے ہیں. سارے کام آپ فاسقو فاجرو کافروں جیسے کر رہے ہیں، اور مدد حضرت نوح علیہ السلام جیسے کر رہے ہیں کہ سارے ڈوب جائیں، یہ بیڑا تر جائے، یہ بیڑا پار ہو جائے، یہ بیڑا بچ جائے. میری بیٹی کا وہ کیسے بچے گا؟ کام آپ کے ابو جہل والے ہیں اور مدد صحابہ جیسی مانگتے ہیں. کام ابو لہب والے ہیں، مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مانگتے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. صحابہ جیسی مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدد کہ نسلیں کھائیں گی ان کی قیامت تک. پوری دنیا محتاج ہے سعودی عرب کی. ہمارے ملک میں ہمارا پھل اتنا اچھا ہم نہیں کھا سکتے جتنا سعودی عرب والے ہمارا پھل کھاتے ہیں. یہ پوری دنیا سے وہ منگواتے ہیں، وہاں کوئی پھل نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین پھل دنیا کا وہاں پہنچتا ہے. یہ میرے نبی کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، میرے نبی کی برکتیں ہیں، صحابہ کی برکتیں ہیں. وہی برکتیں اگر ہم چاہیے اولاد کو، بیٹی کو، اس کی نسل کو، تو آپ کو وہی کام کرنے پڑیں گے جو ان کی زندگی ہے. وہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کام کریں مودی والے، کام کریں بش والے، اور کام کریں نہرو گاندھی اور گاندھی والے، اور مدد مانگیں ہمارے صحابہ جیسی، مسلمان جیسی، اللہ کی رحمت مانگے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کام شیطانی کریں، مدد رحمانی مانگے آپ. یہ کہاں سے یہ کہاں کا انصاف ہے؟
آئیے یہ ظلم ختم کریں، یا آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اپنی بیٹی کا گھر بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں ٹوٹنے سے، تباہ و برباد ہونے سے، خسر دنیا والآخرہ کا مصداق بننے سے۔ تو اللہ کے رسول کی فرما برداری کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ دالفتہ کی وجہ سے سارا دن مسائل آتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کم از کم سینکڑوں بلا مبالغہ آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر طلاق ہو گئی، بچانا کیسے گھر، اب دوبارہ آباد کرنا ہے، پھر حلالہ کیسے کرنا ہے، پھر نکاح دوسرا کیسے کرنا ہے، یہ مسائل ہے۔ یہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ ہماری وہ بنیادی غلطی، یہ ہماری وہ بنیادی کوتاہی، وہ نافرمانی جو ہم نے کی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک شخص سے اس نے طلاق دی، نیک بیوی، گھریلو بیوی، طلاق اس لیے دی کہ بن کی سماتی نہیں تھی لوگوں کے سامنے، اس نے طلاق دے دی۔ وہ شخص اس نے دوسری شادی کی، وہ جوتے بھی مارتی تھی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی کا رشتہ کیا تو اس کو بھی طلاق ہوئی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، ادلے کا بدلہ، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ زیادہ کیسز عدالتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرے پاس مسائل زیادہ تر سارا دن یہی حلالہ، طلاق، فسخ نکاح، خلا، یہ کیوں ہیں؟ یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ بچیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری سے بچیں گے، نافرمانی سے ٹوٹ رہے ہیں، بربادی تباہی ہو رہی ہے ہمارے۔ یاد رکھیے گا، جو آپ نے دیکھیں پورے معاشرے میں جن کا نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے ان کے گھر خوشی خوشی آباد ہیں، اور جن کا نکاح خلاف سنت ہو ان کے گھر آباد ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ اور پھر طلاق ہوتی ہے، پھر اب یہ حلالہ کرتے ہیں، اور پھر آتے ہیں، پھر دوبارہ اس کا وہ پھر طلاق دے دیتے ہیں، پھر حلالہ۔ وہ بھائی ہم تماشا کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ معصوم بچی کیا بکری ہے وہ؟ کیا مرغی ہے وہ؟ یہ غلطی کوتاہی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، یہ نتیجہ تباہی بربادی کا نافرمانی کی وجہ سے۔ دیکھیے کام کرے ٹوٹل ظلم کے، ٹوٹل دو نمبری کے، ٹوٹل فراڈ چیٹنگ کے، اور آپ کہیں برکت آئے، سکون ملے زندگی میں، کاروبار میں، دکان مکان میں، پھر کہتے کاروبار میں بندش ہوگی، جادو ہو گیا، گھر میں جادو ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا جی، وہ فلاں نے جادو کر دیا۔ کیا ہر گھر میں جادو ہے؟ ہر گھر میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے؟ ہر گھر میں ابو لہب بیٹھا ہوا ہے؟ کیا دنیا کوئی کام نہیں ہے تمہارے اوپر جادو کرنے کے علاوہ؟ وہ بھائی جادو کیا ہے؟ یہ جادو اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ بے برکتی ہے، وہ نوسط ہے، وہ وبال ہے۔ جب آپ بیٹی کا نکاح بھی خلاف سنت کریں گے، بیٹی کی رخصتیں بھی خلاف سنت کریں گے، بیٹی کے رسمیں مہندی وغیرہ خلاف سنت کریں گے، استقبال لوگوں سے کروائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، وہاں مجمع مخلوط بٹھائیں گے، تو پھر یہ تماشے لگیں گے بعد میں، آپ کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، آپ کے عمل کی، آپ کے بدعملی کے نتیجہ آپ کو، آپ کی نسل کو بھگتنا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ صحابہ کی نسل کیوں ٹینشن فری؟ صحابہ کرام کیوں ٹینشن فری؟ کیوں سلمان کی وہ بھیک مانگتے مانگ گئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے لاکھوں ریال تقسیم کرتے کرتے فوت ہو گئے، اور سارے گورنر بن گئے، سارے بڑے بڑے عہدے پر، اور وہ بھیکاری بن گئے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی درمیان میں فرق تھا، وہ نافرمان تھے اور یہ انہوں نے فرما برداری کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس صحابیہ تھے، مالدار ہیں، آپ کی بیٹیاں، میں ان کے کچھ دینا چاہتا ہوں، پر میں نے اپنے نبی کی فرما برداری میں ان کو سکھا دیا، سورہ واقعہ، کبھی ان پر فاقہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور کچھ ان کو دیں، فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی تابعداری فرما برداری والے اعمال سکھا دیے، کافی ہے میرا رب۔ خود صحابی کے پاس آتے فرمایا میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ اعتماد، یہ توکل، یہ کب آتا ہے؟ یہ کب آتا ہے؟ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر اسے یقین ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے یقین ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے یقین ہوتا کچھ نہیں۔ یار گئے گزرے دور میں یہ بہاول نگر ایک ماسٹر لیکن تربیتی یافتہ تھا، اس نے اپنی فصل کاٹی، فصل گندم کی تھی، گندم کی پسائی شروع ہوئی، ٹریکٹر تھریشر شروع ہوا، اب بارش آ گئی، کالے بادل، قریب تھا کہ بارش آتی ساری فصل اس کی برباد ہو جاتی، نتیجہ ختم ہو جاتا۔ مصلی اٹھایا، وضو کیا، بیٹھ گیا، یا رب میری پوری زندگی کی یہی کمائی ہے، پورے سال کی یہی کمائی، یہ ختم ہوگی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور میں فلاں کا تعاون کرتا ہوں ختم ہو جائے گا، فلاں غریبوں کو تھا ختم ہوگا۔ وہ بادل الٹے واپس چلے گئے، اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ یہ آج 1400 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ریمنڈ میں کچھ صاحب آ گئے، یہ آپریشن کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سنی بات ہے، یہ میں نے دیکھی، یہ میرے سامنے نہیں ہو۔ حاجی صاحب موجود تھے، مولانا جمشید
صبر موجود تھے، تو دو بزرگوں میں سے شاید مولانا نذر الرحمان صاحب تھے، انہوں نے اٹھایا لوٹا، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئے. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ مصلی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر تمہارا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. وہ الٹے دبے پاؤں واپس چلے گئے. یہ نتیجہ آج بھی مل سکتا ہے. یہ ہمارے گھر ویران ہوتے ہوئے آباد آج بھی ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. آپ کی بیٹی کو مزے کی زندگی اللہ عطا کرے گا. کب؟ جب آپ سارے کام فرما برداری والے کریں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے، پھر آپ کی بیٹی کا بڑا اللہ ہوگا. نبی کو بھیج کر بھی اللہ گھر بچاتا ہے، پھر شیطان کے حوالے نہیں کرتا. آئیے طے کر لیجیے اللہ کے رسول کی فرما برداری، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں.